बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 66 है हमारा, और आज माशाअल्लाह हमारे पारे 7 का जो है आगाज़ हो रहा है। सूरह हमारी मायदा चल रही है, आयत नंबर 83 से इंशाअल्लाह 93 तक आज हम कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इदा, और जब समिअू वो सुनते हैं, मा उनजिला जो नाजिल किया गया, इला रसूली तरफ रसूल के, तरा अयुनहुम आप देखते हैं उनकी आंखों को, तफीजु बह पड़ती हैं, मिनद दमई आंसुओं से, मिम्मा इस वजह से, जो अरफू उन्होंने पहचान लिया, मिनल हक हक को। यहाँ पर जैसे पिछली आयत में हमने देखा था कि आप वसल्लम की हेल्प करने वाले जो लोग थे, जो आप वसल्लम से मोहब्बत करते थे, वो नजाशी थे, मुशरिक क्रिश्चियंस में थे। क्रिश्चियन भी वो जो प्योर क्रिश्चियनिटी पे अमल करते थे, जो प्योर राहिब थे, रब्बानी थे, जो हमने पिछली आयत में ही हमने पढ़ा था। तो जब नजाशी के एक गिरोह ने क्या करा, एक गिरोह को भेजा नजाशी ने, और वो जब आप वसल्लम के पास आए, यानी नसारा से मुराद है, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान पढ़ के सुनाया। जैसे ही उन्होंने कुरान पढ़ा सुना, तो उनकी आंखों से आंसू बह पड़े, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया था। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह पहचाना, क्योंकि उनकी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां बताई गई थी और साफ बताए गए थे। जब उन्होंने वो चीज वहां पर देखी सामने, तो वो कह उठे, यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना ईमान लाए हम, फक्तुबना बस लिख दे हमें, मा शाहिदीन साथ शहादत देने वालों के। यानी वो मुंह से बोल पड़े कि अल्लाह ताला हमें शहीद लोगों के साथ आप जो है मिला दें, यानी शाहिदीन शहादत देने वाले लोगों के साथ आप हमें मिला दें, यानी सहाबा इकराम का जो ग्रुप था उनके साथ आप हमें शामिल कर लीजिए। और क्या कहना कहा उन्होंने, वमा लना और क्या है हमें, ला नुमिनु बिल्लाही के ना हम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा और उस पर जो जाअना आया हमारे पास, मिनल हक़ हक में से, वनतमउ और हम उम्मीद रखते हैं, अन युदखिलना के दाखिल करेगा हमें, रब्बुना रब हमारा, मअल कौमिस सालिहीन साथ उन लोगों के जो सालेह हैं। और ये भी उन्होंने साथ में कहा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम ईमान अच्छा लाए हुए क्यों ना लाए, क्योंकि हमारे सामने तो हक वाज़े है, जो साफ जो तालीम हमें दी गई थी आगे के पैगंबर की, वो तो सारी यहाँ पर वाज़े हो रही हैं, तो हम भाई क्यों ईमान नहीं लाएंगे। और हम तो उम्मीद यही रखते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमें नेक लोगों में शामिल कर देगा। अब देखिए यहाँ पर 3 डिमांडें उनके सामने आई। एक तो उन्होंने हक को पहचानते ईमान लाए, और दूसरा ज़बान से इकरार किया पहला, फिर दूसरा दिल से इकरार किया कि उनके आंखों से आंसू गिर पड़े। तीसरा फिर उन्होंने सालेह संगति भी मांगी, उन्होंने कहा अल्लाह ताला मुझे हमें सालेहीन लोगों में भी शामिल करिएगा। फिर अल्लाह ने जवाब क्या दिया, फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू बस बदले में दिया उन्हें अल्लाह ने बवजह इसके जो उन्होंने कहा, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा बागात को बहती हैं उनके नीचे से नहरें, हमेशा रहने वाले हैं उनमें, वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन और ये बदला है एहसान करने वालों का। अल्लाह ताला ने भी जब उन्होंने डिमांड करी, अभी उन्होंने अमल नहीं किया था, अभी सिर्फ उन्होंने कुरान सुना था, उनकी आंखों से आंसू निकले थे, उन्होंने कुछ दुआएं की थी, तो अल्लाह ताला ने अभी उन्होंने अमल नहीं शुरू किया, अभी उन्होंने कोई नमाज ज़कात शुरू नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इसी कौल के मुताबिक अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की बशारत दे दी और उन्होंने नेक लोगों में शामिल कर लिया। मोहसिनीन कौन होते हैं, जो अल्लाह के हुकूक भी एहसन दर्जे पे अदा करते हैं और जो बंदों के हुकूक भी एहसन दर्जे पर अदा करते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना और जिन्होंने कुफ्र किया और उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को, यानी उनके सामने भी कुरान पढ़ा गया, उनके वो भी उन लोगों में शामिल, लेकिन उन्होंने क्या करा, इनकार किया। उलाइका अस्हाबुल जहीम, तो यही लोग हैं साथी हैं जहन्नम के, लेकिन इनका अंजाम क्या हुआ, इनका अंजाम जहन्नम वाला अंजाम हुआ। अब यहाँ से हमें एक कुरान की सिफत पता चल रही है कि कुरान को सुना जाता है, ठीक है। कुरान की एक और अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं, हमने तिलावत का तो पढ़ा है ना कि कुरान को तिलावत की जाती है, पढ़ना चाहिए, रत्तिलुल कुरआन तरतीला,
اور بہت ساری ہم نے آیات ویسی بھی پڑھی ہیں، حدیث بھی سنی ہے بہت ساری قرآن کی تلاوت سے ریلیٹڈ، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن کا ایک اور ہے مگر، جس میں آپ نے سننا بھی ہے قرآن کو۔ سننے سے کیا ہوگا کہ ہمیں وہ سمجھ آئے گا، ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، وہ نکلنے چاہیے، یعنی اچھا آنسو بھی جب نکلتے ہیں انسان کے جب اس کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب جس انسان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے تو وہ کیسے آنسو نکالے گا؟ یہیں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انسان کو قرآن سمجھ میں آئے گا، اسے پتہ چل رہا ہوگا کہ پیچھے آیات میں کیا چل رہا ہے اور اس آیت میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جھلکیں گے اور پھر اس کے دل میں سے دعائیں بھی نکلیں گی۔ یہاں پر بھی ہمیں ایک اور چیز کی طرف اللہ تعالیٰ تبلیغ کر رہے ہیں، کہہ لیں یا دعوت دے رہے ہیں کہ ہم نے بھی قرآن کو سننے کی عادت بھی ڈالنی ہے، کہ کبھی ہم یوں بیٹھے ہیں تو ہم قرآن کو بھی سن لیں، وہ حصہ سن لیں جس کا ہمیں ٹرانسلیشن آتا ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اس حصے کو سنیں اور اپنے دل کا ہم جائزہ لیں، کیا ہمارا دل بھی اس طرح دھڑکتا ہے جس طرح ان لوگوں کا دھڑک رہا تھا، جس طرح ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، کہ ہمارے دل سے بھی اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے ہیں؟ ہم نے ضرور اس چیز کا جائزہ لینا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خوشخبری دی، ساتھ ہی ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنا دی جنہوں نے اس عمل کو پسند نہیں کیا یا جنہوں نے اس عمل کو انکار کیا، جنہوں نے آیات سن کے انکار کیا، جھٹلایا، ان کا بھی انجام بتا دیا۔ پھر آگے ہے یا ایھا الذین آمنو، اب ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو، نہ تم حرام کرو، طیباتی، پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو حلال کی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، یعنی تم حرام مت کرو جو چیز حلال ہے تمہارے لیے۔ طیبات، یہاں پر اللہ تعالیٰ انسسٹ کر رہے ہیں طیبات کی طرف، حلال تو سب چیزیں ہیں، حلال تو شوگر والے کے لیے چینی بھی ہے، لیکن وہ حرام اپنے پر کیوں کرتا ہے؟ شوگر کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے پر حرام کرتا ہے، لیکن طیب میں نہیں آ رہی ہے، چینی کیٹیگری جو ہے حلال ہے لیکن طیب کی کیٹیگری میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ طیبات کو تم جو ہے حرام نہیں کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے زیادہ بڑھو، یعنی دو کام یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک کیا لا تحرموا، دوسرا کیا ولا تعتدوا، یعنی اب یہ بھی نہ ہو کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تو یہ بات فائدہ مند چیزیں ہیں چلو تم یہ کھا لو، تو اب یہ بھی نہ ہو کہ تم حلال میں بھی اسراف سے بڑھ جاؤ، تو یہ والی روش بھی مت اختیار کرو، نہ تو اپنے نفس پہ چیزیں حرام کرو، نہ ہی اپنے نفس پہ چیزیں حلال سے آگے بڑھو کہ اب تم اتنا کھانے لگ جاؤ کہ تم خود بیمار پڑ جاؤ۔ اس طرح آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو انکار کیا تھا، میں نہیں کھاؤں گا، کچھ اختلاف ہوا تھا بیویوں میں، تو پھر ہوا کہ نہیں میں شہد ہی نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تنبیہ کی تھی نہیں آپ اپنے اوپر حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہ ٹھہرائیں، کیونکہ وہ حلال چیز تھی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، تو ہم تو بالکل پھر یہی کرتے ہیں جس طرح آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہسن اور پیاز سے پرہیز کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا اس میں کباہت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، میری جو بات چیت ان لوگوں سے ہوتی جن سے تمہاری نہیں ہوتی، یعنی جبرائیل امین آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی اور وہی آتی تھی، تو اس لیے کہا کہ ان کو وہ کراہیت محسوس ہوتی ہے، میں اس وجہ سے اس چیز کا استعمال نہیں کر رہا ہے، ادروائز یہ حرام نہیں ہے تو تم لوگ کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ چیز جس چیز کا وہ اپنے ذاتی پر کر بھی رہے تھے لیکن اس کی انہوں نے وجہ بتا دی تاکہ امت پھر اس کو ایز اٹ از نہیں فالو کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ نمبر 1 طیبات کو حرام مت کرو، نمبر 2 اگر تمہیں پتہ چل بھی جائے کہ یہ حلال چیزیں طیب میں آئے تو اتنا زیادہ بھی مت پڑھو کہ اسراف میں بڑھ جاؤ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُلُوا، بلکہ کیا کرو؟ کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے، حلالا طیبا، حلال میں سے جو پاکیزہ ہے، طیب ہے، یعنی کھاؤ، کیا کھاؤ، کتنا کھاؤ، اب یہ تم دیکھو گے، اتنا کھاؤ جتنی تمہارے جسم کی نشو و نما ہو جائے، تمہاری باڈی جو ہے اللہ کی عبادت کر سکے، اطاعت پر راضی ہو جائے، یعنی اب اتنا بھی مت تنگ کر لو کہ تم سے اٹھا ہی نہ جائے، تم سے اطاعت ہی نہ ہو سکے، اور یا اتنا بھی مت کھا لو کہ تمہیں اب سستی سوار ہو جائے پھر تم سے اطاعت نہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ دونوں صورتوں میں ہوتا یہی ہے، کمپرومائز 3 ہوتا ہے، جب زیادہ انسان کھا لیتا ہے تب اس کو سستی چڑھنے شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اطاعت نہیں کرتا ہے، اگر اس کو نماز ہے تو ڈیلے کر دے گا یا بالکل آخر وقت پہ پڑھے گا
یا جس نے ابھی نماز شروع ہی کی تھی نہیں پڑھنا وہ چھوڑ دے گا آسانی کے ساتھ. تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے وہ بھی نہ کرو اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ اب تم سے اٹھا ہی نہیں جائے، کمزور ہو جاؤ، چکر آ جائیں، بلکہ کیا کرو اتنا کھاؤ جو تمہارے جسم کی نشو نما کرے. حلالن طیبہ کھانا کھاؤ، صرف حلال بھی نہیں کھانا ہے. ہمیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرطیں لگائی ہیں، حلال ہو طیب ہو، یعنی جس کی رنگت بھی اچھی ہو، خوشبو بھی اچھی ہو، ذائقہ بھی اچھا ہو. لیکن ہاں ذائقے کی وجہ سے اب یہ نہ ہو کہ تم اپنی جسم کی غذائیت کے اوپر کمپرومائز کر لو، اس کے طیب ہونے پہ کمپرومائز کر لو، کیونکہ وہ ذائقہ شدہ ہے، ذائقے میں اچھا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے جسم کے لیے ہو سکتا ہے وہ فائدہ مند نہیں ہو. تو اب جیسے کہ سائنس نے ریسرچ کر بھی دی ہے، اپنے بلڈ گروپ کے اکارڈنگ ہمیں اپنے کھانے دیکھنے چاہیے کہ ہمارے بلڈ گروپ کے اکارڈنگ کون سے فوڈز جو ہیں ہمیں سوٹ کرتے ہیں اور کون سے فوڈ جو ہیں ہمیں سوٹ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو پھر اوائڈ کرنا چاہیے. پھر آگے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات، تم بھی ساتھ اس کے مؤمنون ایمان لانے والے ہو. یعنی ایمان کا الٹیمیٹ سورس کیا آ رہا ہے؟ تقوی آ رہا ہے. یعنی تم اگر ایمان لانے والے ہوگے تو تقوی اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو تم خود ہی حلال طیب کے کھانے کی طرف جاؤ گے، تم خود ہی اسراف نہیں کرو گے، نہ ہی تم تعتدو کی کیٹیگری میں آؤ گے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ لغو پر تمہارے قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا بما ان پر جو عقدتم مضبوط باندھے تم نے الایمان قسمیں. اگر فقہی کتابوں میں دیکھی جائیں تو 3 قسموں کا ذکر ہوتا ہے. 3 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو یہی لغو قسم ہوتی ہے، اور لغویات قسم کون سی ہے؟ یہ وہ قسم ہے جو آپ نے جو بلا سوچ سمجھے کھائی جاتی ہے یا جو تکیہ کلام کے اوپر جو بولی جاتی ہے. پہلے کے دور میں بہت زیادہ بولی جاتی تھی قسم سے، اللہ کی قسم، قسم سے، یعنی ایک ان کا تکیہ کلام ہوتا تھا، کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا ان کا کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے، صرف جسٹ بولا جاتا تھا. اور ہو سکتا ہے آج بھی کہیں گاؤں میں کہیں دیہات میں یہ لینگویج بولی جاتی ہو یا قسم، اللہ کی قسم بولی جاتی ہو صرف کہنے کے لیے، مطلب بنا سوچے سمجھے صرف تکیہ کلام کے طور پہ بس عادتاً واللہ اللہ کی قسم بولنا بس. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پہلی قسم. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. لیکن ہاں یہ پسندیدہ گفتگو میں شامل نہیں ہے، یہ ساتھ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر گفتگو میں یہ چیز ہے کہ قسم بلا فضول میں کھائی جا رہی ہے یا صرف عادتاً کھائی جا رہی ہے، یہ صرف بس عادت تھی بولنے کی، جملے بولنے کی، تو جملہ بولنا، تو یہ اچھی گفتگو میں نہیں ہے شامل. ٹھیک ہے، پھر دوسری کیٹیگری جو فقہی کتابوں سے ملتی ہے وہ آتی ہے جھوٹی قسم کھانا، یعنی دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا کہ ہاں میں یہ کام کر لوں گا، قسم سے کر لیں گے اور لیکن وہ کام کرنا نہیں اور اپنا کام بھی کروا لینا. تو یہ جو ہے یہ پھر کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. جو انسان ارادتاً اور جھوٹی قسم کھاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں لیکن سامنے والے کو دھوکہ دینے کے لیے کھا رہا ہوں، تو پھر یہ جو ہے کبیرہ گناہ میں شامل ہو گیا. اور اس کا کفارہ جو ہے پھر وہ توبہ ہے. انسان پھر توبہ کرے گا اور اس حرکت سے باز آئے گا، جو بھی توبہ کی شرائط ہوتی ہیں وہ پوری کرے گا تو اس کا کفارہ بن جائے گا. اب تیسری قسم کا ذکر آگے آیا ہے، ابھی یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عقدتم الایمان ہے، یعنی جس میں تم نے ارادتاً نیت کے ساتھ تم نے قسم کھائی تھی کہ تم کرو گے، تم نے اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے گی، اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام لیا جائے گی، تمہاری ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، تو فی سارے غیر اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو صرف اللہ کے ہی نام پہ اس نے قسم کھائی اور پکی کھائی کہ وہ یہ کام کرے گا یا اس کام سے وہ باز رہے گا ہی رہے گا. لیکن اب کچھ سچویشن ایسی بن گئی کہ اس کو وہ قسم توڑنی پڑ رہی ہے. کوئی اس نے چیز اپنے اوپر کر لی تھی کہ میں نہیں کریں گے، میں یہ نہیں کہوں گا کام، لیکن اب اس کو کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ اس کو سچویشن کرنی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. اب اللہ تعالیٰ پھر اس کا کفارہ بتا رہے ہیں. تو کفارہ ہے اس کا کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو
औसत दर्जे का जो तुम खिलाते हो अपने घर वालों को, औ या किस्वतुहुम कपड़े पहनाना उन्हें, औ या तहरीरु आजाद करना रकबा एक गर्दन का। यानी 3 कंडीशन अल्लाह ताला ने पहले बता दी, आसान वाली देंगे। सबसे आसान वाली क्या है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिला दो। अब इसमें वही है औसत दर्जे का जो हम अपने घर में खाते हैं। अब 10 दिन में क्या-क्या खाना खाते हैं उसकी हम बना लें लिस्ट, और उन लोगों को 10 मिस्कीनों को बुला के खिला दें, या 1 मिस्कीन को 10 दिन तक खिला दें, या 10 खाने खिला दें, ठीक है? तो मतलब क्या है कि 10 मिस्कीनों को आपने खाना खिलाना है। दूसरी कंडीशन क्या लगाई है कि औसत दर्जे की ही कपड़े पहना दो किसी को। यानी अब जो कपड़े हम खुद पहन रहे हैं, घर में पहन रहे हैं, तो उन कपड़ों को अब तुम दूसरों को दे दो, यानी हदिया करना पड़ेगा, ये कफारा। या तीसरा क्या है, मुसलमान गर्दन आजाद करना, जो कि अब नहीं हो रही है, ठीक है? फिर आगे एक और बताया, फमल्लम, बस जो कोई नहीं यजिद पाए, अगर इन तीनों कंडीशन को नहीं कर सके, खाना नहीं खिला सके, कपड़े नहीं दे सके, गुलाम नहीं आजाद कर सके, तो वो क्या करे, फसियाम सलासती अय्याम, तो रोजे रखना है 3 दिनों के। तो वो चुप करके 3 दिन के रोजे रख ले, ठीक है? तो ये उसका कफारा बन जाएगा। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये कफारा है तुम्हारे कसमों का जब कसम खाओ तुम। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और हिफाजत क्या करो अपने कसमों की। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर ये भी तंबीह कर रहे हैं कि हिफाजत क्या करो, ये ना हो कि अब तुम्हें पता चल गया है, अच्छा कफारा है, जो साहिब हैसियत है, साहिब माल है, तो उसके लिए कपड़े देना, खाने खिलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो करे कि 10 मिस्कीनों का ले और रकम दे और अपना कसम तोड़ दे। तो बिल्कुल भी ये नहीं करे, और जब कसम खाए, कसम ले, तो उसकी हिफाजत करे। ऐसा भी होता है कि कोई इंसान सामने आपको काम दे रहा होता है और आपसे कसम ले रहा होता है कि अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लेकिन कसम खाओ कि तुमने ये बात किसी को शेयर नहीं करनी है। तो उस पर इंसान ये सोचता है ज़हन में कि चलो मुझे बात वो पता चल जाए, अदरवाइज़ देखा जाएगा। चलो हाँ, ठीक है। यानी वो खामोश रह गया, उसने ना हाँ कहा, ना कहा, लेकिन दिल में उसके ये था कि मुझे वो बात जाननी है कि जो ये बात इसने मुझे बतानी है। बाकी तो मैं देख लेंगे। ओ, तो ये भी उसकी कसम में ही शुमार हो गई। अगर कसम तुमने नहीं खानी है तो सामने से बोलो कि नहीं, मुझसे ये पासदारी नहीं होगी और मैं ज़रूर किसी को ये बात बताऊँगी, ठीक है? और अदरवाइज़ अगर तुमने हाँ रखनी है उसकी पासदारी, तो फिर उसके सामने फिर तुम्हारा जो वो चुप्पी है, तो वो उसकी हामी में ही काउंट होगी। तो अल्लाह क्या कह रहा है, वहफ़ज़ू अयमानकुम, अपनी हिफाजत क्या करो कसमों की, यानी कस्में आप फिर बात-बात पे आप तोड़ना नहीं शुरू कर देना, मज़ाक नहीं बनाना शुरू कर देना कि तुम्हारे हालात हैं, पैसे हैं, तो लो तुम कस्में खाओ, किसी की राज़ जानने की कोशिश करो, कसम खा लो और उससे वायदा कर लो पुख्ता नहीं बताना, और फिर जब तुमने तोड़ना है वादा, या तुमने कसम खाई थी, अब तुमने वो तोड़नी है, तो तुम जाके, तुम्हें अब हो रहा है कि नहीं ये बात बतानी है मैंने किसी को, तो तुम 10 मिस्कीनों के खाने का पैसे दे दो किसी को, कि ये तो मुश्किल काम है ही नहीं मेरे। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, यानी ये वही हो गया ना कि हमने अपने आप से एक हीला तैयार कर लिया है कि चलो ऐसे कर लेते हैं। फिर आगे कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह वाज़े करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात को, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। यानी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी अल्लाह ताला दीन के अंदर दे रहे हैं, और वो दीन के अंदर क्यों दे रहे हैं, क्या मकसद है, ताकि हम शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएँ। अल्लाह ये चाहता है कि हम सोचें कि अल्लाह ने कितना आसान दीन कर दिया है हमारे लिए, कितनी इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने आसानियाँ कर दी हैं, कितने हमारे मिजाज के हिसाब से इस दीन को ढाला हुआ है और हमसे कहा हुआ है, और फिर हमारे अंदर फितरत भी रख दी है इस दीन पर अमल करने की। हमारे बॉडी को मिजाज भी इस तरह बनाया है कि अगर हम इस दीन पर अमल कर रहे हैं तो ये सुकून से चल रही है, और अगर इस दीन से हम थोड़ी-सी भी कोताही कर रहे हैं तो ये डिस्टर्ब कर रही है, बंदा स्ट्रेस में जा रहा है और डिप्रेशन में जा रहा है। तो इसलिए अल्लाह पाक क्या कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला आयत बयान ही इसलिए करते हैं, अहकामात को जो है वाज़े करते इसलिए हैं ताकि तुम बंदो शुक्रगुज़ार बन जाओ, शुक्र अदा करो कि कितना करीम रब है और कितना आसान दीन है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है इन आयत में, इन आयत में नंबर 1 तो बात यही पता चल रहा है कि तैयब खाने को हराम नहीं करना, और दूसरा हद से ज़्यादा नहीं बढ़ना, और तीसरा अपने जिस्म के एतबार से खाना खाना है, यानी इतना कि उसकी नशो-नुमा होती रहे। ना तो खाने के लिए जीना है, ना खाने के लिए मरना है, यानी खाने को सिर्फ़ एक बस एक ज़िम्मेदारी लेना है कि जिस्म के जैसे गाड़ी के लिए एक ऑयल होता है, या फ़ोन के लिए बैटरी होती है उसको ज़िंदा रखने के लिए। तो ऐसे ही इंसान को
زندہ رکھنے کے لیے، اس کو اس سے ٹھیک کام کرانے کے لیے، اس کے ٹھیک فنکشنز رکھنے کے لیے کھانا پینا بھی ضروری ہے، نیند بھی ضروری ہے، لیکن ان میں اعتدال رہے، حد سے تجاوز نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ محتاط رہنے کا حکم دے رہے ہیں اپنی گفتگو میں، یعنی جب کسی کے ساتھ معاملہ کرو، اپنے آپس میں بھی گفتگو کرو تو محتاط رہو۔ آگے قرآن میں آئے گا بھی کہ ہمارا جملہ یوں نکلتا نہیں ہو، فرشتے لپک کے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے جملوں کے اندر، اپنی باتوں کے اندر محتاط رہنا ہے کہ کس سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اور اگر ہو کہ بھائی ہمیں یاد نہیں رہتا تو لکھ لیں۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کیا جائے تو فوراً لکھ لیا جائے، تاکہ وعدے کی ایک ڈائری ہی بنا لی جائے، تاکہ یاد رہے کہ میں نے یہ وعدے کیے تھے کسی سے، تو یہ وعدے جو ہیں یہ ٹوٹ تو نہیں رہے ہیں، یہی جو قسمیں کھائی ہوئی تھیں، چپی قسمیں تھیں کہ میں نہیں کھا رہی تھی لیکن سامنے والا کھلا رہا تھا تو میری خاموشی نے حامی بھری تھی، تو یہ میں اس کو فالو اپ کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، اور اگر نہیں ہو رہے ہیں تو کفارہ ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی اس چیز کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو کی طرف بھی ہمیں توجہ کرا رہا ہے کہ اس میں بھی احترام والا اور محتاط والا رویہ شو کرنا ہے۔ پھر آگے ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسیں، رجسن گندگی ہے، من عمل میں سے، الشیطان شیطان کے، فاجتنبوہ بس بچو اس سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی شراب کے ہم نے حکم پڑھے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، اور شراب کے جو تھے 3 مرحلوں کے اوپر شراب کی حرمت کا ذکر آیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی، یعنی 3 سٹیپس اللہ تعالیٰ نے لیے تھے، مسلمانوں کو دیے تھے، تب ان کی شراب ہلکے ہلکے چھوٹی تھی۔ پہلا اسٹیپ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا آیت نمبر 219 میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ والی ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ جب صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا شراب اور جوئے کے بارے میں، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ہجرت کر کے آئے، تو یہاں پر مدینہ میں لوگ جو تھے شراب اور جوئے کے عادی تھے، تو پھر اسی کے ریلیٹڈ سوال کیا گیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا پہلا حکم، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس میں قباحت بتائی تھی کہ اس میں ہاں فائدہ ہے، لیکن قباحت جو ہے، گناہ جو ہے، یعنی غلط چیز جو ہے اس میں وہ زیادہ ہے، یعنی نفع سے زیادہ جو ہے گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، انہوں نے سنا تو لیکن یہ پھر بھی کرتے رہے، پھر بھی جوا بھی کرتے رہے، کھیلتے رہے، اور یہ شراب بھی پیتے رہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن جو مجاہد صحابی تھے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، وہ مغرب کی نماز میں قرات کرا رہے تھے، یعنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جو پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بعد، جب قرات کرا رہے تھے تو انہوں نے قرات کو خلط مت کر دیا، یعنی کچھ آیتیں انہوں نے گڑمٹ کر دی۔ تب پھر حکم دوسرا آیا سورہ نساء کا جو ہم نے پڑھا ہوا ہے آیت نمبر 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے نماز کے قریب مت جانا جب تک کہ تم نشے میں ہو، ٹھیک ہے، لا تقربوا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا کیونکہ نشے کی وجہ سے وہ غلطی ہوئی تھی ان سے، وہ شراب کی حالت میں تھے تو جو تلاوت تھی، جو قرات تھی، وہ خلط ملط ہوئی تھی۔ تب انہوں نے پھر کیا کیا مسلمانوں نے کہ پھر یہ احتیاط کرتے کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہ جائیں، یعنی نشہ اس ٹائم پہ نہیں کریں، نشے کی حالت میں اس ٹائم پر نہیں ہوں جب نماز کا ٹائم ہو، نماز کے اوقات قریب ہو، تو جب نماز کے اوقات قریب نہیں ہوتے، جب نماز سے فارغ ہو جاتے تب نشہ کر لیتے، یعنی اب انہوں نے یہ احتیاط کرنا شروع کر دی کہ ہم شراب کی حالت میں نماز نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر تیسرا حکم آیا، اب اس میں تیسرا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ پھر اس آیت کا آیا تو مسلمانوں نے کہا یا اللہ اب ہم مان گئے، اب ہم مکمل طور پر شراب چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب چیزوں کا بتایا ہے کہ شراب بھی، جوا بھی جو تم کھیلتے ہو، بت پرستی جو تم کرتے ہو، پانسے، یہ پانسے وغیرہ لوٹری وغیرہ بھی نکالتے تھے، یہ سارے جو ہیں کام شیطان کے کام ہیں، یہ بہت گندے کام ہیں۔ انما یرید الشیطان، اور بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم، کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت، والبغضاء اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے میں،
वयसुद्दकुम और रोक दे तुमको अन जिक्रिल्लाह अल्लाह के जिक्र से व अनिस्सलाह और नमाज से। फहल अंतुम मुंतहुन तो क्या हो तुम बात आने वाले रुकने वाले। यानी अल्लाह ने तो क्लियर बता दिया कि ये जो शैतान ये चाहता है, यानी जब इंसान शराब पीता है तो वो बेहिस हो जाता है, ठीक है। उसे अपनी बीवी बच्चों की कोई परवाह नहीं होती है, उसे बस ये होता है कि उसने जो कमाया है और उसको जाके वो शराब पिया है, उसे नहीं फिक्र होती, तो बेहिस इंसान हो जाता है, उसके अंदर से एहसासात निकल जाते हैं, उसके अंदर से ये चीज निकल आती है जो कि आम आदमियों में होती है कि उनको एहसास होता है कि जो मेरे बीवी बच्चे हैं ये भूखे ना रह जाएं। लेकिन जब जो इंसान शराब नोशी होता है तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती, वो बिल्कुल बेहिस हो जाता है। और जो जुआ खेलने वाला होता है वो बिल्कुल खुदगर्ज हो जाता है, यानी दूसरों का माल हड़प लेना, जुआ खेलना और दूसरों के मालों को उठा के खुशी खुशी उठा के ले आना, यानी बिल्कुल खुदगर्जी सी पैदा होती है। अब जब ये चीजें जब आती हैं तो जाहिर सी बात है फिर अदावत भी आएंगी, नफरतें भी पैदा होती हैं और बोस यानी मोहब्बत के अपोजिट भी पैदा होता है। जब बीवी बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाएगी, उनके हुकूक नहीं अदा किए जाएंगे या लोगों के दरमियान में ये चीजें होंगी कि उनका पैसा हड़प करके उठा लेना, तो फिर नफरतें भी पैदा होंगी, बुक्स भी पैदा होंगे, और ये हो है किस चक्कर में, ये है शराब और मैसर की ही वजह से। और दूसरा हुकूकुल अल्लाह में भी कमी क्या होती है कि इंसान अल्लाह के जिक्र से फिर बिल्कुल दूर हो जाता है और नमाज से भी दूर हो जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतना मैंने वाजे कर दिया तो अब तुम क्या बात आने वाले हो कि नहीं आने वाले। लेकिन मुसलमान फिर उसके बाद बात आ गए थे जब इतना वाजे फिर तीसरी मर्तबा में हुक्म आया था। आगे कह रहे हैं तरह वअतीउल्लाह, बल्कि क्या करो काम, इताअत करो अल्लाह की, वअतीउर रसूल और इताअत करो रसूल की, वहदरू और डरो बचो इन नाफरमानी के काम से बचो। इन फिर अगर तवल्लई तुम मुंह मोड़ लिया तुमने, फालमू तो जान लो, अन्नमा बेशक अला रसूलिना हमारे रसूल के जिम्मे है, अलबलागु पहुंचा देना, अलमुबीन कुल्लम कुल्ला, यानी तुम्हारे सामने आयत आ चुकी है, हुक्म आ चुका है। तो अगर तुम फिर भी इन कामों से नहीं बचोगे, पलट जाओगे, नहीं बाज आओगे, तो तुम जान लो मेरे रसूल का काम जो है वो सिर्फ पहुंचाना है, इससे ज्यादा काम उनका नहीं है। जाहिर सी बात है, हम जब तबलीग का काम करते हैं तो सबसे बड़ी हम गलती ये करते हैं कि जब हम किसी से अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं तो हम सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जैसे ही मैंने इसको ये बात बताई और इसने वो फौरन से लब्बैक कह दिया। जब वो इंसान लब्बैक नहीं कहता है तो हम कहते हैं इसको क्यों समझ नहीं आ रही, क्या ये अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, इसको दीन की बात समझ में नहीं आ रही। हालांकि हमें जैसे अल्लाह ताला ने देखिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप शराब का हुक्म दिया, एकदम से अल्लाह ताला ने ठा करके हुक्म नहीं दिया था कि अब तुम जो हो शराब जो है हराम कर लो अपने ऊपर। और ऐसे ही दीन के जो अहकामात नाजिल हुए थे, नमाज है, चाहे रोजा है, चाहे हज है, चाहे जक़ात है, तो ये भी सारे पैदर पे आए थे, ये एक एक करके आए थे। जैसे कि रोजे का हमने पढ़ा भी था कि पहले अलग रुखसत थी कि जो रोजे नहीं रख रहा है तो वो भी फिदिया दे दे, लेकिन अब फिर बिल्कुल फर्ज हो गया कि रोजे हर हाल में रखने हैं और कर्ज करना है, यानी उनके फिर पूरे करने हैं अगर छूट जाए। तो अल्लाह ताला ने हल्के हल्के चीज करी। ये हिकमतें हमें सिखाई जाती हैं कि जिस तरह हमने दीन को मान लिया, हम दीन पर अब अमल करने वाले बन गए, तो अगर हम अब तबलीग करने का काम निकल पड़े हैं, अब हमें जज्बा आ गया है, हम सोच रहे हैं कि नहीं अब हमारे अंदर इल्म है, अमल है, हिकमत है, तो अब हम जो है जज्बा है हमारे अंदर, हम ये वाला काम कर लेंगे, लोगों को बुराई से रोकना और अच्छाई की तरफ लेके आने का। लेकिन साथ में हमने फिर अल्लाह के तरीके को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को भी देखना है कि नंबर एक तो हल्के हल्के, नंबर दो ठात करके हुक्म नहीं देना है, और नंबर तीन इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे रसूल का काम था सिर्फ पहुंचा देना, तो हमारा काम भी सिर्फ पहुंचा देना, बाकी दिल में बात उतारने वाले अल्लाह हैं। यानी अब हमने हिकमत से काम लिया, हमने बहुत स्लो स्लो काम का, हमने ठा जैसा हुक्म नहीं सुनाया, हमने हिकमत की तब्दीली के साथ यानी तमाम मरहलों के साथ हमने काम किया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं सामने वाला बहस है, नहीं पलट रहा, तो उसमें क्या है, फालमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, बस ये फिर काम हमारा भी है। जब रसूल का काम ये था, हमारा काम भी ये है, दिल पलटने वाले ना रसूल थे ना हम हैं, ठीक है। फिर आगे है लईसा नहीं है अलल्लज़ीना उन पर, ऊपर उनके जो आमनु ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती और उन्होंने अमल किए नए, जुनाहुन कोई गुनाह, फीमा उसमें से जो तमीमू उन्होंने खाया, यानी शराब के बारे में आ जा रहा है कि उन्होंने पिया। ताम का मतलब दोनों तरफ से आता है, खाना पीना दोनों के लिए।
اذا متقوا جب انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، ثم پھر اتقوا انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا پھر انہوں نے تقوی کیا، واحسنوا اور انہوں نے نیک کام کیے، واللہ یحب المحسنین اور اللہ وہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اب ایک یہ بتا رہے ہیں طریقہ کہ جب پتہ چل گیا ایک انسان کو کہ یہ کام وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اور خمر کا جو ورڈ ہے نا وہ صرف شراب کے لیے نہیں آتا ہے، وہ ہر نشاور چیز کے لیے آتا ہے۔ اب نشاور چیز جو ہے، جس چیز سے کبھی انسان کو نشہ ہو جائے، جس طرح اب جو ہمارے آ گئی ہے چیز، اب ہمارا فون کی لذت ہے، فون کا نشہ ہے جو کہ چھایا ہوا ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں بوڑھے ہوں کوئی بھی ہو، ان پہ فون کا جو نشہ ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اب ایک انسان کو احساس ہوا کہ اس نے یہ ایڈکشن ہے اور یہ بری ہے اور اس سے میری عبادت متاثر ہو رہی ہے، میرے معاملات متاثر ہو رہے ہیں، تو مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہے ہیں بری عادت کو چھوڑنے کا، یعنی اس نے بری عادت کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر وہ پھسل گیا، پھر اس نے کیا کرا، تقوی اختیار کیا، ایمان لایا، نیک عمل کیے، پھر وہ پھسل گیا، پھر وہ تقوی اختیار کا اعمال لیا، پھر پھسل گیا، پھر وہ تقوی، یعنی وہ اسٹیپ بار بار اٹھاتا جائے گا، ارادتاً وہ یہ کام نہیں کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کو ایڈکٹڈ ہے، شراب کا اتنا عادی تھا وہ کہ ایک دم سے اس نے ٹھا کر کے وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چھوڑنے والے چھوڑتے بھی ہیں جن کی ول پاور اسٹرانگ ہوتی ہے، تو وہ چھوڑنے والے چھوڑ بھی دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ، یہ کیس ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بری عادت ان کے اندر ہے وہ ایک دم سے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی عادت انہوں نے اسٹارٹ کری تو ایک دم سے ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن دین کیونکہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کی ول پاور اسٹرانگ ہے، جن کی خودی اسٹرانگ ہے، دین ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کمزور ایمان والے ہیں، جو کانفیڈنٹ لو کانفیڈنٹ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کسی نے ارادہ کیا وہ یہ کام نشاور چیز یا یہ شراب یا کوئی بھی نشاور چیز اس کو چھوڑنا ہے، لیکن وہ چھوڑ رہا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد پھر وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، مطلب کیونکہ شراب جو ہے ایمان کے مترادف ہے، ایمان سے الگ چیز ہٹ کے چیز ہے یہ بالکل، تو اس لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان کو پھر ریفریش والا بٹن مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ شراب ابھی کبھی پی لیتا ہے تو پھر لیکن وہ ایمان لاتا ہے، یعنی پھر وہ ریفریش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پھر نیک اعمال کرتا ہے، یعنی جب وہ یہ بتدریج یہ والا عمل اسٹارٹ کرتا ہے اور بار بار وہ شرمندہ ہے اپنے اس عمل کے اوپر، تو ایک دن لیول ایسا آتا ہے کہ وہ اس عمل کو بھی پار کر جاتا ہے، وہ احسنوں کے درجے پر آ جاتا ہے، یعنی پھر وہ تقوی اختیار کر کے احسن کے درجے پہ آ جاتا ہے، پھر وہ پکا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں پھر برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ صرف شراب کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، جو بھی ایڈکشن ہمیں ہوئی ہوئی ہے، اگر ہم اس چیز کو بھی دھیان رکھیں نا کہ ہم انسان ہیں اور بہت دنوں سے مبتلا تھے اور ہماری ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم ٹھا جیسے ایک دم سے عمل کوئی ایکشن لیں اور فٹاک سے ہم کر لیں، تو ہمیں لیکن ٹائم لگے گا، لیکن ہم نا امید نہ ہوں، ہم یہ نہیں سوچیں، ہم اپنے آپ کو یہ دفاع نہیں کرنا شروع ہو جائیں کہ نہیں ہم سے تو ہوتا ہی نہیں کچھ اور مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو ہوں ہی بری، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو بس اس میں ڈل چکی ہوں، ہاتھ ڈال چکی ہوں تو ڈال لیا، اب نہیں نکل سکتی۔ تو اس کی بجائے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کس طرح ہم اس عمل سے نکل سکتے ہیں، اس برے کام سے نکل سکتے ہیں، اور پھر اس کو بتدریج عمل کو جاری رکھنا ہے کہ اگر دوبارہ سے رجوع ہو بھی جائے اس غلط کام کے اوپر تو پھر سے توبہ کرنی، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ نے تو کہیں یہ بھی کنڈیشن نہیں لگائی ہے کہ تم صرف ایک بار زندگی میں توبہ کرنے کی اجازت ہے، اللہ نے تو اوپنلی کہا ہے کہ بس فرشتے دیکھنے سے پہلے پہلے اب دیکھ لو کب فرشتے آ جائیں موت کے، ہو سکتا ہے تمہیں 90 سال کی عمر میں فرشتے دیکھنے کو نصیب ہوئے موت کے، ہو سکتا ہے تمہیں 30 سال کی عمر میں دیکھنے کو نصیب ہو جائے موت کے فرشتے، تو تمہارے اوپر یہ تو اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی نا موت کے فرشتے دیکھنے کی، تو موت کا فرشتہ تم ابھی تو نہیں دیکھ رہے نا، تو اس کا مطلب جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک توبہ کی مہلت باقی ہے، جب تک زندہ ہے تب تک ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ہر پل کر سکتے ہیں، تو نا امید اللہ سے نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ساتھ میں بتدریج جو ہے اپنا عمل جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر لاسٹ عمل شراب کا اور ان جوؤں کا، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے لاسٹ حکم دے دیا تھا، اس کے بعد سے پھر صحابہ کرام سب کے سب پھر باز آ گئے تھے، پھر انہوں نے حرام قرار دے دیا تھا اپنا اس میں، کیونکہ پھر یہ برا عمل میں آیا تھا۔ اس میں سوال یہ بھی آیا تھا، کچھ صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے کہ جو اس آیت سے پہلے
شراب نوشی مبتلا تھے اور جوا کھیلا کرتے تھے اور مسلمان ہی تھے اور وہ جو فوت ہو گئے یا جو جنگ میں شہید ہو گئے یا پھر جو بستر مرگ میں ہی انتقال کر گئے تو ان کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، کیونکہ یہ ہے نا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے اور یہ گندا عمل ہے، ناپاک عمل ہے، برا عمل ہے۔ تو پھر جب یہ ہوا تو صحابہ کرام کو ظاہر سی بات ہے وہ خود غرض تو نہیں تھے نا، صحابہ کرام دوسرے لوگوں کی بھی پرواہ کیا کرتے تھے، اب ان لوگوں کی پرواہ کیوں نا جو انتقال کر چکے تھے کہ اب ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا کچھ نہیں بنے گا کیونکہ ان کا بھی یہ حکم آیا نہیں تھا، وہ جو حکم چل رہا تھا وہ اس کے اکارڈنگ کام کر رہے تھے، اگر وہ بھی ابھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ لوگوں کی طرح اس چیز کو چھوڑ چکے ہوتے جیسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا صحابہ کرام نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بھی اگر زندہ ہوتے، وہ بھی اگر یہ آیات سنتے تو وہ بھی چھوڑ دیتے جیسے تم لوگ چھوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے لیے بھی ہے۔ جب آج کی آیت ہماری یہیں تک ہوتی ہے، انشاءاللہ اب ہم تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 83 سے 93 منٹ بس۔ أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اوکے جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.